مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت ترجمان علماء دیوبند، بزرگوں کی نشانی، نمونہ اسلاف، نبیرہ علامہ رفیق صاحب حضرت اقدس جناب حضرت مفتی اکمل صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ہم نہایتی ادب سے گزارش کر رہے ہیں حضرت سالار کارواں کی حیثیت سے اس قافلہ شب کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہوئے اختتامی دعا فرما دیں۔ تمام ساتھی جو پیچھے تک بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے، دعا کے لیے حضرت تشریف لا چکے ہیں، جیسا بھی ذوق ہوگا نصیحتیں ہوں گی، انشاءاللہ دعا ہو جائے گی، اس لیے آپ پیچھے سے آگے آ جائیں۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں نوجوان دوست ان سے گزارش ہے، یہ کرسیاں آگے جو رکھی ہیں خالی پڑی ہیں، آپ آگے آ جائیں، آ جائیں بھئی، آگے آ جائیں، پیچھے سے آگے آ جائیں تمام حضرات، ہوا ہو تیز، آگے آ جائیں دوست۔ میں صرف آپ کو بلا رہا ہوں، حضرت تشریف رکھتے ہیں، یقیناً یہ خلاف ادب کے خلاف ہے۔ نوجوان ادھر بیٹھے، آئیں آپ بھی آگے آ جائیں۔ ہوا ہو تیز تو شاخوں سے پتے ٹوٹ جاتے ہیں، ذرا سی دیر میں برسوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور محبت پیار ہمدردی یہ سب خوشحالی کے جلوے ہیں، ورنہ مصیبت کی گھڑی میں سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ پیچھے تک جو ساتھی ہیں وہ آگے آ جائیں، اس لیے کہ دل کسی کا بھی ہو اے دوست شیشے جیسا ہوتا ہے، دل کسی کا بھی ہو اے دوست شیشے جیسا ہوتا ہے، مگر پتھر پہ گرنے سے یہ شیشے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آگے آ جائیں بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، ہماری یہ سب کی حاضری اور یہ شرکت قرآن کریم کی نسبت پر ہے۔ ہم سب لوگ یہاں جمع ہیں مدرسے کی محبت میں، قرآن کی محبت میں، اور یہ مدرسے کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے۔ مدرسہ ہمارے درمیان میں موجود ہے، مدرسے میں دینی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، بچوں کو دیندار بنایا جا رہا ہے، قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا انعام ہے اور بڑا احسان ہے۔ مدرسے کے ہزاروں احسانات ہیں جنہیں ہم محسوس کریں یا نہ کریں، لیکن یہ بھی مدرسے کا بہت بڑا احسان ہے کہ سال بھر میں کم سے کم ہم یہاں مدرسے میں دین کی نسبت سے، قرآن کی نسبت سے، جلسے کی نسبت سے جمع ہو جاتے ہیں، اور یہاں آ کر کچھ باتیں دین کی ہم سن لیتے ہیں۔ دیکھو رات کا حصہ ہے، لمبی باتیں نہ کرنی ہے نہ وقت ہے۔ آپ حضرات کو صبح کو بھی جلسہ سننا ہے۔ ہمارے مدرسے کے رہنما قاری پیار محمد صاحب نے بڑا پیار فرمایا، بڑی محبت فرمائی، اور بہت سارے علماء کو، محبین کو، متعلقین کو آپ کی خدمت میں، آپ کی محبت میں جمع فرمایا۔ تو بہرحال آپ حضرات ان کے شانہ بشانہ ان کو ایسی کوئی چیز محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ آپ مدرسے کی خدمت سے کسی بھی تعلق سے گریز کر رہے ہیں۔ محبت کے ساتھ اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ سارے نظام کو آپ لے کر چلیں۔ کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ خامیاں اگر ہیں تو ان کو آپس میں مشورے سے، محبت سے ان کو ختم کیا جائے، لیکن یاد رکھو سب سے بڑی نیکی وہ آپس کا جوڑ ہے، سب سے بڑی نیکی آپس کا جوڑ ہے، اور سب سے بڑا گناہ وہ آپس کا توڑ ہے۔ اس لیے جوڑ پیدا کریں، محبت پیدا کریں۔ یہ سارا کام جو ہو رہا ہے
یہ مدرسے کی نسبت سے، مدرسے کے تعلق سے سارا نظام چل رہا ہے۔ ذمہ داران کو مدرسے کے بہت سارے اتار چڑھاؤ ہر بستی میں، ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں آتے ہیں اور ان کو دیکھنے پڑتے ہیں، اور ساری چیزوں کو، انہیں تکلیفوں کو، الجھنوں کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ برداشت، ساری چیزیں جو کی جاتی ہیں، ساری الجھنیں اور اتار چڑھاؤ اور یہ سختیاں اور بہت ساری باتیں اس طرح کی تکلیف دہ سامنے آتی ہیں، ان ساری چیزوں کو اس لیے برداشت کر لیا جاتا ہے۔ ذمہ دار حضرات ان ساری باتوں کو اس لیے برداشت کر لیتے ہیں کہ بھئی دین کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، دین کا فائدہ ہو۔ اگر ان کی وجہ سے یا مدرسے کے ذمہ داران کی وجہ سے یا ہماری ذات کی وجہ سے یا کسی کی بھی وجہ سے دین کا اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے یا دین کے راستے میں کوئی آڑ پیدا ہو رہی ہے ہمارے کسی بھی تعلق سے، کسی بھی نسبت سے، تو پھر یقیناً یہ دین کا کام رکے گا اور اس کا نقصان پھر ہم سب لوگوں کو اور سارے گاؤں والوں کو اٹھانا پڑے گا۔ آج چونکہ حالات بہت اچھے نہیں ہیں، ماحول آپ حضرات کے سامنے ہے اور ماحول بالکل مخالف ہے، موافق نہیں ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ بس ساری چیزیں مدرسوں کے تعلق سے ہر بستی میں، ہر علاقے میں وہ سامنے آتی ہیں۔ کسی کو کوئی شکایت ہے، کسی کو بچوں سے شکایت، کسی کو استادوں سے شکایت، کسی کو پڑھنے پڑھانے والوں سے شکایت۔ ان ساری شکایتوں کو ختم کرتے ہوئے ایک ایسا نظام، منظم نظام بنایا جائے، ایسا نظام عمل میں آئے کہ کسی کا بھی کوئی نقصان نہ ہو اور دین کا اور دینداروں کا اور دین پڑھنے والوں کا اور دین سیکھنے والوں کا فائدہ ہو۔ ایسا نظام منظم بنانے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال ویسے تو الحمدللہ یہاں کی خبر ہمیں ملتی رہتی ہے، بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں، مدرسے سے بڑی نسبت ہے، بڑا تعلق رکھتے ہیں، لیکن ابھی دیکھو اتنا کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں ہوا تھا، 11 ساڑھے 11 بھی نہیں بجے، لیکن محبت کا ہماری یہ حال ہے کہ جتنی کرسیاں آپ کے لیے یہاں رکھی گئی اور لگائی گئی اس پنڈال میں وہ تقریباً آدھے سے زیادہ خالی ہیں۔ یہ تو ہماری محبت کا حال ہے، یہ ہماری کتنی بڑی کمزوری کی بات ہے۔ ایک آدھ گھنٹے کا بھی وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم مدرسے میں بیٹھ سکیں، علماء کو سن سکیں، اپنا وقت صرف کر سکیں۔ سارے کام کریں گے، ساری دنیا کے سارے کام ہمارے ہوں گے اور دنیاوی سارے کاموں میں وقت اپنا لگائیں گے، لیکن اگر وقت ہمارے پاس نہیں ہے تو مدرسے کے لیے نہیں ہے، مدرسے کے لیے نہیں ہے، جلسے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس لیے بس آپ حضرات سے اخیر میں گزارش یہی ہے اور آپ حضرات سے درخواست ہے، الحمدللہ اللہ کا بڑا انعام ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ مدارس کی بڑی کثرت ہے۔ ہماری اس بستی میں بھی مدرسے موجود ہیں، پڑھانے والے موجود ہیں اور پڑھنے پڑھانے والے ایک جماعت بڑی یہاں الحمدللہ گاؤں میں موجود ہے۔ جتنا ہو سکے ان کا خیال کیا جائے، محبت کا معاملہ کیا جائے اور اپنے نظام کو لے کر چلا جائے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے ان مدرسوں کے نظام کو لے کر چلیں تاکہ ہمارے بچے پڑھیں۔ ہمیں سب کو ضرورت ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کی، دیندار بنانے کی، اسکول کی، کالجوں کی بڑی ہمیں فکر ہوتی ہے اور بچوں کے لیے ہم فکر مند رہتے ہیں اور ہمارے ذہنوں پر بڑی فکر رہتی ہے کہ ہمارے بچے دنیاوی تعلیم حاصل کریں، کوئی اچھی سی ڈگری ان کو مل جائے، اچھے پیسے کمانے والے بچے بن جائیں۔ لیکن یاد رکھو یہ ساری ڈگریاں، یہ سارے پیسے، یہ ساری دولتیں یہ صرف ہمارے دنیا میں کام آ سکتی ہیں، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کچھ آخرت کا سامان بنے اور آخرت میں ہمارے کچھ کام آ جائیں کچھ چیزیں، تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے تمام بچوں کو مدرسوں میں بھیج کر، اساتذہ کی صحبتوں میں بھیج کر اور ان کی خدمتوں میں بھیج کر ان کو اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی کوشش کریں۔ حافظ قرآن بنانا، عالم دین بنانا تو فرض نہیں ہے، لیکن دیندار بنانا تو ضروری ہے، یہ تو واجب کے فرض کے درجے میں ہے۔ اگر بچوں کو دین سے محروم کیا اور آپس کے اختلاف اور انتشار کی وجہ سے ایسا ماحول بستی کا بنایا گیا کہ لوگ مدرسوں سے دور ہو گئے، کچھ موافق تھے، کچھ نے دوری بنا لی، یہ سب دور ہو گئے۔ یہ سب ماحول بنانے کی ایسی ضرورت ہے کہ سب موافق ہوں اور سب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آنے والے ہوں، مدرسے سے جڑنے والے ہوں۔ اگر کسی کی بھی ذات کی وجہ سے ہمیں آپس میں انتشار پیدا ہوتا ہے، آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اور مدرسے سے دوری بن جاتی ہے اور مدرسے سے دور رہ کر مدرسوں سے ہمارے بچے دور ہو گئے اور مدرسوں کو خدا نہ خواستہ کوئی آنچ آ گئی اور
मुखालिफ हवा कोई मदरसे के खिलाफ हमारे यहाँ हमारी बस्तियों में चल पड़ी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, और इतना बड़ा नुकसान होगा कि उसका खमियाजा हमें दुनिया ही में नहीं बल्कि आखिरत तक भुगतना पड़ेगा। अगर किसी का एक भी बच्चा हमारी अपनी जात की वजह से या हमारी अपनी जिम्मेदारी की वजह से या हमारे अपने एहतमाम और हमारी निगरानी की वजह से अगर हमारा एक भी बच्चा कुरान से, दीन से और दीनदार बनने से महरूम हुआ तो दुनिया में भी हमारी पकड़ और आखिरत में भी हमारी पकड़ होगी। इसलिए भाई जरूरत है इस बात की कि आपस में इत्तिहाद के साथ, इत्तिफाक के साथ कोई ऐसा निजाम अपने गांव का, बस्ती का, मदरसे का बनाया जाए कि बच्चों का कोई नुकसान ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं मदरसों की बरकत से उलमा मिलते हैं, इन्हीं मदरसों की बरकत से हाफिज कुरान मैसर आते हैं, इन्हीं मदरसों की बरकत से मसले मसाइल बताने वाले मैसर हैं, इन्हीं मदरसों की बरकत से हाफिज कुरान मैसर, इन्हीं मदरसों की बरकत से मुबारक महीने में कुरान सुनाने वाले मैसर, इन्हीं मुबारक और मुबारक सरजमीन और इन्हीं मदरसों की बरकत से मेरे भाइयों हमें मसला बताने वाले और बहुत सारी चीजें हमें बताने वाले इन्हीं मदरसों की बरकत से नजर आ रहे हैं। और फिर भी शिकायत ये है कि मदरसों में कुछ नहीं होता, मदरसों में पढ़ाई नहीं होती। आखिर आप चाहते क्या हैं, क्या बनाना चाहते हैं इनको? अल्लाह के बंदो, बच्चे हमारे कुरान पढ़ लें, कुरान सीख लें और बच्चे हमारे दीनदार बन जाएं, हलाल और हराम की उन्हें तमीज हो जाए और उनकी जिंदगी में कुरान और हदीस की बातें आ जाएं। अभी एक छोटा सा मुख्तसर सा बच्चा ये जो आपके सामने नाते नबी सुना रहा था और दीन की बातें आपके सामने कर रहा था, ये तमाम बच्चे और ये मुख्तसर से छोटे छोटे बच्चे इन्हीं मदरसों की बरकत से मुमकिन है। स्कूल और कॉलेजों की बरकत से नहीं, हमारे घरों की बरकत से नहीं, बल्कि इन मदरसों की बरकत से। याद रखो, मदारिस मौजूद हैं, मदारिस महफूज हैं तो हमारी नस्लें महफूज हैं, हमारी जात महफूज है, हमारे घर महफूज हैं, हमारे खानदान महफूज हैं, हमारा इलाका महफूज है, हमारा मुल्क महफूज है। अगर खुदा न खास्ता मदरसों के खिलाफ कोई साजिश हमने रची और मदरसों का नुकसान किया और आपस के इंतशार की वजह से मदरसों में बंदिश हो गई और मदरसों में ताला पड़ गया तो याद रखना सारे के सारे लोग और सारी उम्मत मुस्लिमा और दुनिया में बसने वाला हर इंसान वो गैर महफूज होगा। उसकी हिफाजत की कोई जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं दी है। इसलिए जरूरत है इस वक्त में मदरसों से मोहब्बत करने की, मदरसों से ताल्लुक वाबस्ता करने की, मदरसों की आबियारी की, मदरसों की खिदमत करने की। आप लोग मेरे भाइयों वैसे तो पूरे साल रहेंगे, काम करेंगे और अपनी बातें करेंगे, अपने कारोबार का बढ़ावा करेंगे और तिजारतों में अपना वक्त देंगे, लेकिन जब बात आती है खिदमतों की, जब बात आती है मदरसों से मोहब्बतों की तो बहुत सारी खामियां, बहुत सारी कमजोरियां और बहुत सारी शिकायतें पता नहीं दरमियान में कहां से आ जाती हैं। अल्लाह के बंदो याद रखो, ये छोटे छोटे बच्चे, ये बहुत मुख्तसर बच्चे जो हमारे जहनों के हिसाब से, हमारे दिल दिमाग के एतबार से कमजोर हो सकते हैं, ये मुख्तसर हो सकते हैं, लेकिन याद रखो आका इनामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस रोए जमीन पर अगर कोई सबसे बेहतरीन जमात और सबसे उम्दा और मुकद्दस जमात अगर इस रुए जमीन पर जिंदगी बसर कर रही है तो इन कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों की है। ये अल्लाह की मेरे भाइयों वो मुकद्दस जमात है कि अल्लाह की नूरानी मखलूक आसमानों से उतरने वाले फरिश्ते भी इन बच्चों के पैरों के नीचे अपने पर बिछाते हैं और दुनिया में बसने वाली सारी मखलूकात जितनी अल्लाह ने पैदा की है, तकरीबन 18,000 मखलूकात अल्लाह ने पैदा की और दुनिया में पैदा होने वाली हर मखलूक अल्लाह ने हर मखलूक के जहन में ये बात डाल दी है, जब तक तुम्हें रिज्क मिलता रहेगा, जब तक तुम्हें खाने को मिलता रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे खाने पीने का उस वक्त तक इंतजाम करते रहेंगे जब तक मदरसों में कुरान करीम पढ़ना और पढ़ाने का सिलसिला जारी रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों ये कदरदानी के मुस्तहिक हजरात हैं, इनकी कदर करो, इनकी आजमतों को पहचानो, बिला वजह शिकायतें न करो, बिला वजह इख्तिलाफ न पैदा करो, बिला वजह इनसे दूरी न बनाओ। कोई शिकायत कोई परेशानी अगर हमें हो रही है तो उसको आकर मुख्तसरन उसको अर्ज करें, नहीं मेरे भाइयों न बताएंगे न उसका जिक्र करेंगे, बल्कि बिला वजह एक ऐसा हंगामा आराई पैदा करेंगे, ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि उसका नतीजा ये होता है कि लोग जो मदरसों से जुड़े हुए हैं वो भी मदरसों से दूरी बना लेते हैं। अगर हमारी जात की वजह से, हमारे इंतशार की वजह से, हमारी बातों की वजह से, हमारी खराबी की वजह से हमारे माहौल को खराब
کرنے کی وجہ سے اگر ایک آدمی بھی، اگر ایک ایمان والا، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا مدرسے سے دور ہو گیا، مدرسے سے اس نے دوری بنا لی اور دین سے دوری بنا لی، تو یقیناً اس کا نقصان ہمیں ہوگا، مدرسے کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، ساری دنیا مل کر، ساری امت مسلمہ مل کر اگر اللہ کے دین سے دور ہو جائیں، اللہ کے دین سے دوری بنا لیں، اللہ کو اس جماعت کی اور اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی اور جماعت کو پیدا کر کے اس سے دین کا کام لے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، اگر تم سارے کے سارے اللہ کے دین سے دور ہو جاؤ، اللہ کے دین سے دوری اختیار کر لو اور سارے کے سارے مرتد ہو جاؤ، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جماعت پیدا کرے گا، ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اور اس محبت کے صلے میں اللہ بھی اس جماعت سے اور ان تمامی حضرات سے اور ان تمام لوگوں سے اللہ بھی محبت کرنے والا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نقصان کا ذریعہ نہ بنے، اختلاف کا ذریعہ نہ بنے، مدرسوں کے کچھ کام آ جائیں، ہماری ذات دین کے کچھ کام آ جائے، مدرسوں کے ہم کچھ کام آ جائیں، کچھ میرے بھائیو فائدہ ہماری ذات کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو ہو جائے، لیکن یاد رکھو جب تک یہ نظام مدرسوں کا اور قرآن پڑھنے پڑھانے کا نظام اور دینی تعلیم کا نظام انہی مدرسوں کی برکت سے ممکن ہے، اگر ان مدرسوں کو بند کیا گیا اور مدرسے میرے بھائی ہمارے حالات کی وجہ سے، ہمارے انتشار کی وجہ سے اگر ان میں میرے بھائی خانیاں پیدا ہو گئی، اگر ان کو بند کر دیا گیا تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر اس نظام کی، ان آسمانوں کی اور اس زمین کی اور اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کی اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آسمان اس وقت تک محفوظ ہے، یہ زمین اس وقت تک محفوظ ہے، یہ نظام عالم اس وقت تک چل رہا ہے جب تک قرآن پڑھنے پڑھانے والے اس لیے زمین پر موجود ہیں۔ اللہ ان کی قدردانی کی، ان سے محبت کرنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی اللہ توفیق دے دے۔ ماشاءاللہ بڑی محبت والے لوگ ہیں۔ مختصراً بس تو کچھ باتیں عرض کرنی تھی، جی چاہتا ہے کہ کچھ اور بات کی جائے، لیکن میرے بھائی مشکل یہ ہے کہ آپ حضرات تو ایک جلسے میں اتنے تھکے ہوئے ہیں، لیکن حضرت مولانا ہمارے بھائی شاہین صاحب ندیم اختر راہی صاحب ماشاءاللہ وہ جانتے ہیں کس قدر جلسوں کا سلسلہ جاری ہے، رات کہیں، صبح کہیں، شام کہیں، دوپہر کہیں، لیکن بہرحال یقیناً میرے بھائیو آخر انسان ہے، تھک بھی جاتا ہے، تھکان بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مدرسوں کی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما دے۔ مدرسوں سے محبت کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ سب کو محبت ہے؟ لاؤ سارے پیسے دو، لے آؤ کچھ تو لے آؤ، کچھ لے آؤ۔ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك نستغيث رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا اللہ ہم سب کے جمع ہونے قبول فرما، سننے سنانے قبول فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ دین کی محبت پیدا فرما، دین کی عظمت ہمارے قلوب میں پیدا فرما، قرآن کی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما، یا اللہ ہمارے چلنے پھرنے کو قبول فرما، ہماری محبتوں کو قبول فرما، مدرسوں کی آبیاری کی اللہ توفیق عطا فرما، مدرسوں کی خدمت کرنا ہمارے لیے آسان فرما، یا الہ العالمین انتشار سے خلف اشار سے حفاظت فرما، یا اللہ آپس میں محبتیں پیدا فرما، اتحاد و اتفاق پیدا فرما، تقوی والی زندگی میسر فرما، اپنی رضا اپنی خوشنودی میسر فرما، یا الہ العالمین حاضرین کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ ہم سبوں کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارے والدین بھائی بہن جو دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما،
درجات عالیہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو بقید حیات ہیں سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مدرسے کی حفاظت فرما، تمام مدرسوں کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین آپس میں محبتیں پیدا فرما، اتحاد و اتفاق والی زندگی میسر فرما۔ جب تک زندگی مقدر ہے اسلامی زندگی عطا فرما، جب وقت اخیر ہو تو ایمان پر کلمے پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے حبیب پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ اور طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔